اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ایام اضحیٰ ہیں، عنقریب 40 ہیں۔ ہم مکمل طور سے تیاری کریں تاکہ 40 کی زیارت بھی معرفت کے ساتھ پڑھ سکیں اور جلوس اعضاء مجالس میں شرکت کریں۔ اور اسی کے ساتھ پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خاص طور سے ان تمام نوجوانوں سے، انجمنوں سے، کہ جب ہم جلوس اعضاء میں شرکت کریں تو صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کسی طرح سے کسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، ٹریفک میں مداخلت نہ کریں، اور جو عوامی نمائندے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا بھرپور تعاون کریں تاکہ جو اب تک حسینیوں کا نام ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے نوجوان باکردار ہیں، یہ نام انشاءاللہ باقی رہے۔ اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام کا استقبال کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ شکر پروردگار۔ اجازت ہو آغا شروع کریں پروگرام۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، السلام علیکم مولانا صاحب، میں نیر اقبال مفتی گنج لکھنؤ سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جاوید بھائی، میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا، اکثر ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ سید شہداء سرکار سید شہداء جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اس کے بعد کے واقعات کو لے کر کہ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے حج کے دن چلے تھے تو انہوں نے صاف صاف اپنے مقصد کا اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا چھوٹا سا سوال صرف اتنا ہے کہ آج 1400 سال بیت گئے اور عزاداری اور ماتم حسین اور تمام طرح کے مجلسیں ماتم اور ذکر ہوتا رہتا ہے اور ہوا اور ابھی تعداد میں ہوتا ہے، بے شک بہت اچھی بات ہے، لیکن مقصد یہ ہے میرا پوچھنے کا کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے جو مقصد اپنا جہاد کے لیے بتایا تھا کہ قوم کی امت کی اصلاح، کیا وہ اصلاح ہو گئی؟ کیا وہ اصلاح ملت جعفریہ میں نظر آتی ہے کہیں سے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں دن پر دن اور ہم مورل ویلیوز کو کھوتے جا رہے ہیں اسلام کی اور صرف دکھاوا ہی رہ گیا ہے؟ برائے کرم اس پر ذرا روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ ان مجلسوں سے، ان ماتموں سے، ان جلوسوں سے، ان تمام طرح کے جو اشتہارات اور تمام طرح کے انتظامات مختلف حصوں میں دنیا کے ہوتے ہیں اس سے اس پر کیا اثر پڑا ہے اور کہاں تک امت نے اپنی اصلاح کی ہے، امام حسین کے مقصد کو ترک کیا ہے؟ مقصد امام حسین کہیں ایسا تو نہیں کہ پیچھے رہ گیا آزاداری کی اور اس کے دکھاوے کے چکر میں؟ خدا حافظ، ایمان اللہ۔ یقیناً سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ بھائی کا سوال طویل ہے، مختصر یہ کہ کیا اس کے اثرات ہم عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ہمارے برادر نے ایک واضح سا اعتراض کیا ہے عزاداری پر، جی، اور ہمیں اس سلسلے میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس عزاداری کے فوائد ہمارے سامنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ تقریباً 70 کے آس پاس فوائد گنائے گئے ہیں اس عزاداری کے، جی، اور انہی میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ طبقہ اور یا وہ گروہ جو عزاداری کے جلوس میں یا مثلا مجلسوں میں شرکت کرتا ہے، اس کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جی، اور اسی لیے اگر آپ غور کریں، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، حج پر جانے والے، یہ افراد زیادہ عزاداری کرتے ہیں۔ جی، میں یہ مانتا ہوں کہ بہت سے افراد ہیں کہ جن پر ابھی بھی بہت ساری زحمت اور بہت ساری محنت کرنے کی ضرورت ہے ان سے متعلق، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو با ایمان ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دین کے پابند ہیں اور اس پابندی کے ساتھ پھر وہ عزاداری میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء کا جو اصل مقصد تھا وہ دین پیغمبر میں اصلاح، اور اس کے لیے
آپ نے فرمایا تھا کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدہ، میں ان فساد، خونریزی، ان ساری چیزوں کے لیے نہیں نکلا ہوں، بلکہ انما طلبت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں، ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، یعنی لوگوں کو اچھائیوں کی بات بتاؤں، اور انہا عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے روکوں۔ لیکن اس کے بعد جو جملہ فرمایا وہ بڑا قیمتی ہے، فرماتے کہ اسیرو بسیرت جدی و ابی، میں قوم کی، امت کی، ملت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، لیکن میری روش اور میرا طریقہ کار وہی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور میرے والد سرکار امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ جی ان دونوں کی زندگیوں میں اور آپ کے بعد سارے ائمہ اطہار کی حیات طیبہ میں اگر دیکھا جائے، یہ عزاداری اپنے پورے مکمل شکل میں دکھائی دے رہی ہے۔ جی تو اس کے معنی ہے کہ ایک طریقہ کار قوم کی اصلاح کا یہ عزاداری ہے، ایک روش کہ جس کے ذریعے سے اس قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہی عزاداری ہے۔ اگرچہ ہم اس بات کو مان سکتے ہیں کہ بہت سے افراد عزاداروں کے درمیان دکھائی دیتے ہیں کہ جن کے اندر وہ بات ابھی نہیں پیدا ہو پائی کہ جو ایک عام انسان سوچتا ہے کہ مثلا اچھے دیندار مومن متقی پرہیزگار کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے معنی ہے کہ ابھی ہم پوری طرح سے پیغام کو نہیں پہنچا پائے، لیکن اس کی بنا پر عزاداری میں کمی کرنا یا یہ کہنا کہ عزاداری مثلا دکھاوا، خدا نخواستہ یہ لفظ استعمال کیا جائے، یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ جی ابھی ہم اتنی عزاداری کے باوجود یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکار سید الشہداء کی مظلومیت ہے اس پر ہم اتنا آنسو نہیں بہا سکے کہ جو آنسو بہانے کا حق تھا، اور یہ واقعیت ہے۔ بے شک تو لہٰذا یہ ہم نہیں مان سکتے کہ عزاداری کی بنا پر ہم ابھی مکمل پیغام امام حسین لوگوں تک نہیں پہنچا پائے، نہیں، یہ طریقہ کار ہے۔ اس عزاداری کے ذریعے سے ہم خود کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اس عزاداری کے ذریعے سے ہم قوم کی، ملت کی، امت کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اور بقیہ قوموں تک بھی اسلام کی صحیح تصویر کو اسی عزاداری کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم، میں شعیب بول رہا ہوں پونے سے، اور میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے جو شہدائے کربلا تھے جن کا کو دفنایا گیا حضرت عابد میں، جب ان کو سبھی شہیدوں کے سر مل گئے ان کو رہائی کے بعد، تو جیسا بتایا جاتا ہے کہ ہمارے امام نے ہی ان سروں کو دفنایا ہے، تو کیا ہمارے میں یہ الاؤڈ ہے کہ جو ہم تابوت سجاتے ہیں تو وہ عورتیں ہی سجائیں، یا اس کو سجانے کے لیے آدمی ہونا چاہیے اماموں کے تابوت کے لیے؟ اللہ حافظ۔ تو یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جو شبیہ تابوت ہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے برآمد کرتے ہیں، کیا اس کو خواتین بھی سجا سکتی ہیں؟ معصومین سے متعلق یہ جذبہ کہ مثلا خاتون یہ کام نہیں کر سکتی یا مرد یہ کام نہیں کر سکتے، مثلا تابوت اگر سرکار سید الشہداء کا ہے تو خواتین بھی سجا سکتی ہیں، خواتین بھی کاندھا دے سکتی ہیں، اٹھا سکتی ہیں اور ماتم کر سکتی ہیں، جس طرح سے مثلا بہت ساری مقدس محترم خواتین کہ جو اسلام کی آبرو ہیں، ان کے اس تابوت مبارک کو بھی مرد اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ شرعی طور پر نہیں ہے۔ تابوت مبارک شبی ہے، اس شبی کو اگر اٹھایا جا رہا ہے تو پھر یہ تقدس اور احترام کی بنا پر ہے، اور اس میں کسی طور پہ کوئی مشکل نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں۔ جاوید محمد صاحب، میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، میرا ایک سوال ہے، اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ وہ سوال دراصل یہ ہے جاوید بھائی کہ ابھی میں نے کچھ تاریخوں میں دیکھا کہ جو امام حسن کے بیٹے تھے حسن مثنیٰ، وہ کربلا گئے تھے، اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ واقع کربلا میں گئے تھے، تو اور اس میں یہ بھی انہیں کہیں لکھا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ شہید کر دیے تھے، قلم کر دیے تھے۔ تو یہ بتائیے کہ اس کے بعد کیا وہ شہید ہو گئے تھے یا پھر ان سے کچھ نسل چلی ہے؟ تو اگر سوال کی آپ وضاحت کر سکے تو اور لوگوں کی بھی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اور بس یہی ہے، آج زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے 25، اور بس دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو۔
बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस सवाल को मुख्तसर कर दूं कि क्या वाक़या करबला में हज़रत हसन मुसन्ना मौजूद थे? मैं सबसे पहले 3 किताबों का जिक्र कर दूं। एक अल इरशाद मरहूम शेख मुफीद जी अलैहि रहमत और रिजवान की किताब है, और दूसरी अल मसाबीह ये हसनी किताब मौजूद है, और इसी तरह से उम्दतुत तालिब फ़ी अंसाब आल अबी तालिब। जी इन तीनों किताबों में जनाब हसन मुसन्ना का तस्करा है, तफसील के साथ है, जी और उनका इंतकाल या उनकी शहादत जो बयान की गई है वो सन 84 हिजरी कमरी, जी यानी तकरीबन वाक़यात करबला के 23 साल के जी। बाद ये इनकी शहादत का जिक्र मिलता है। और बाज़ रवायतों की बिना, अलबत्ता चूंकि तारीख में इख्तलाफ लिहाजा मैं बाज़ कह रहा हूँ, बाज़ रवायतों की बिना पे वाक़यात करबला में आपकी शमूलियत का वाज़े जिक्र भी मिला है, और वहाँ पर ज़ख्मी होने का भी तस्करा है, फिर वहाँ से कूफे आने का भी जिक्र है, और वहाँ से कूफे से फिर कैद होने के बजाय फिर आपका मदीने तैयबा वापस आना, और फिर वो सारे मराहिल के जो आपके ज़ख्मी हो जाने की बिना पे आपकी तीमारदारी और किस तरह से आप दोबारा फिर रूब सेहत हुए, और वाक़यात करबला बाज़ इन्होंने बयान भी किए हैं। जी तो तारीख़ में इख्तलाफ है, और उन इख्तलाफात के मद्देनज़र आज कतई तौर पर बहुत ज़्यादा तफसील नहीं बयान हो पाएगी, लेकिन अगर चाहें तो इन 3 किताबों में देख सकते हैं, जी। तफसील वहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मौलाना साहब और जावेद भाई को मेरा सलाम अर्ज़। मैं सिस्टर बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि इमाम हुसैन और उनके शहदा के सर शाम में रहे या करबला में आए? अच्छा, खुदा हाफिज। तारीख़ में इख्तलाफ है। कुछ हजरात फरमाते हैं कि दमिश्क में सरहाए मुक़द्दस दफन है, बाज़ कहते हैं कि मिस्र में रासल हुसैन मस्जिद मशहूर है, लेकिन हमारे मुस्तनद उलमा तो यही फरमाते हैं कि करबला मोहल्ला में ही ये सरहाए मुक़द्दस दफन है। मैं इसमें और एक इजाफा कर दूं, खुद मदीना तैयबा का भी तस्करा है जी कि जन्नतुल बकी में लाकर इन सरहाए मुबारक को दफन किया गया, लेकिन जो मुअतबर रवायत हमारे उलमा ने कबूल किया है कि जिस पर तकरीबन कहा जा सकता है कि इत्तेफाक है जी कि ये सरहाए मुबारक शाम से दोबारा सरजमीन करबला आए, लाए गए, और फिर सरजमीन करबला पर दफन हुए। और उसकी एक वजह ये भी बयान की जाती है कि जिस्मों के साथ सरों को दफन करना ये फजीलत और अहमियत रखता है, जी लिहाजा सरों को अलहदा दफन करना वो रवायत है तो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अहम नहीं माना गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह, नागपुर महाराष्ट्र शहर नागपुर में साहिब अमामा आलिमुद्दीन और हुज्जत इस्लाम और कामटी मिलाकर तकरीबन 12-15 के करीब हैं, और ज़ाकिरीन किराम कम से कम 15 के करीब हैं। हकीर कारोबारी सिलसिले में और मजालिस पढ़ने के सिलसिले में सारे हिंदुस्तान के कई इलाकों में दौरे करता रहता है। सवाल पूरे मुल्क का करता हूँ, ना कि सिर्फ नागपुर का। जावेद भाई, अली जनाब जावेद अली जावेद जैदी साहब और हुज्जत इस्लाम की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। 9 रबीउल अव्वल आने वाली है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मोमिनीन ने सवाल किया है कि ईद गदीर और ईद मुबाइला की मोमिनीन किराम को फजीलत मालूम है। मोमिनीन किराम ने ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की फजीलत का सवाल किया है, क्या है वजह बयान फरमाए ताकि खुशी में इजाफा हो। सवाल नंबर 2, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत कुबरा की कितने अरसे बाद तक़लीद का सिलसिला शुरू हुआ, और सबसे पहले जिनकी तक़लीद हुई उन मर्ज़ तक़लीद का क्या नाम था? नौजवानों ने और मोमिनीन किराम ने मालूमात के लिए दरियाफ्त किया है। जवाब इनायत फरमाएं। शुक्रिया। खुदा। आपका सवाल है, आगा खिदमत पेश किए देता हूँ। आगा 9 रबीउल अव्वल के सिलसिले में हमारे भाई का नागपुर से सवाल है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे बिरादर रियाज साहब खुद इस 9 रबीउल अव्वल से मुताल्लिक लोगों के दरमियान वो बातें पहुँचा सकते हैं कि जिनको उन्होंने पूछा है। जी हम लोग के एतबार से तो बज़ाहिर हमारे बिरादर को ये बातें पता हैं कि ये वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ में इन कातिलान इमाम हुसैन सलवातुल्लाहि वसलामु अलैह और असहाब इमाम हुसैन, इन कातिलों से इंतकाम लिया गया था, और इसी इंतकाम के बाद जब यही पिसर सात का सर हमारे आका और मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा गया, आपने खुशी का इजहार फरमाया था, और बाज़ रवायतों में है कि उस दिन सैदानियों ने अपना सोग बढ़ाया था। जी तो जाहिर है
کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور اس موقع پر ہم سبھی اپنے سوگ کو مکمل کرتے ہوئے خوشیاں ظاہر کرتے ہیں. لیکن ابھی اس سے پہلے بہت ساری ایسی تاریخیں ہیں کہ جن تاریخوں میں ہم فرش عزا پر بیٹھ کر سوگ منائیں گے، ہم غم منائیں گے، اور انہی کے درمیان جو آپ نے تاریخیں بیان کی، بعض روایتوں کی بنا پر ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. تو ابھی کئی تاریخیں غم کی ہیں، اور ان تاریخوں کے بعد پھر یہ 9 ربیع الاول آئے گی، اور اس موقع پر اس کا ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ. دوسری بات ہمارے برادر نے پوچھی ہے تقلید سے متعلق، کب شروع ہوئی ہے؟ کہ یہ تقلید شاید ہمارے برادر کے ذہن میں ہے کہ یہ تقلید شاید غیبت کبریٰ کے زمانے سے ہے. اس لیے ہمارے برادر نے پوچھا ہے کہ سب سے پہلے تقلید کے زمانے میں شروع ہوئی. تقلید سب سے پہلے شروع ہوئی ہے ہمارے تمام ائمہ اطہار کے زمانے ہی سے. حتیٰ بعض بزرگان نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح سے حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس موقع پر سب سے پہلے جناب ابو ذر غفاری کو بھیجا تھا مکے سے تاکہ وہ جائیں اور اپنے علاقے والوں کے درمیان اسلام کا پیغام پہنچائیں، رسالت مآب نے آپ کو دین سکھا کر بھیجا تھا، اور یہ ذمہ داری دی تھی کہ اپنے علاقے میں جانے کے بعد لوگوں کو یہ دین سکھائیں، لوگ ان سے دین سیکھیں گے. یہ تقریباً وہی موضوع ہے کہ جو تقلید کے عنوان سے آج بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح سے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں مقیم تھے، مدینہ طیبہ والوں کے درمیان اپنے ایک صحابی کو بھیجا تھا تاکہ ان کے درمیان رہتے ہوئے انہیں اسلام سکھائیں اور اس اسلام کے جو قوانین ہیں انہیں بھی ان کو بتائیں، جو خود ایک تقلید کی ایک قسم تھی کہ جو پہلے رسالت مآب نے سکھایا پھر اس کے بعد بھیجا. یہ رسالت مآب کے دور حبش بھی شاید حبش بھی اسی طرح سے رسالت مآب نے بھیجا ہے جناب جعفر کو، اور یہ جو ایک سلسلہ ہے وہ سارے ائمہ اطہار کے دور میں رہا. چونکہ ائمہ اطہار نے متعدد علاقوں میں اپنے نمائندے رکھے تھے. مثلا میں عرض کروں کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہی علی بن قمی ہیں کہ جو اسی شہر قم میں مقیم تھے، انہیں اپنا نمائندہ بنایا تھا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچتا تھا اور لوگوں کو وہ دین سکھاتے تھے. یہ جو شہر قم ہمارے بھائی ریاض صاحب گئے ہوں گے انشاءاللہ، اگر زیارت کی پروردگار سبھی کو توفیق عطا فرمائے. شہر قم میں جو مسجد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ انہی کے ذریعے سے 11ویں امام کے حکم پر اس شہر قم میں بنائی گئی تھی. یا اسی طرح سے جناب زکریا بن آدم کو ہمارے 7ویں امام نے شہر قم بھیجا تھا، اور ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ لوگوں کو دین سکھائیں، اور لوگ ان سے دین سیکھتے تھے اور ان کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کرتے تھے. تو یہ سلسلہ گزشتہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن جو منظم طریقے سے تقلید اور مرجعیت کی بات کہی جاتی ہے، وہ غیبت کبریٰ میں اس کو زیادہ اہمیت اس لیے ملی کہ اس زمانے میں ہمارا رابطہ ہمارے امام سے اس اعتبار سے منقطع ہے کہ ہم اپنے امام تک اپنی بات کو ڈائریکٹلی مستقیماً نہیں پہنچا سکتے. غیبت صغریٰ میں امام تک اپنی بات پہنچانے کے لیے نوابین موجود تھے، نواب اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے بات پہنچائی جاتی تھی. لیکن ان کے زمانے کے بعد یعنی یہ غیبت کبریٰ میں اب انہی نائبین عام کے ذریعے سے یہی مرجعیت کے ذمہ دار افراد یعنی مجتہدین اعظام، ان کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کو جو بتا رہے ہیں وہ دین کے مطابق ہونا چاہیے، اہل بیت اطہار رسالت مآب اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے. اسی لیے ہم لوگ پورے اطمینان کے ساتھ تقلید کرتے ہیں، اور یہ نظام مرجعیت اسی لیے ہمارے لیے ہے تاکہ ہم اس نظام مرجعیت کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو کے کھڑے رہیں بلکہ اپنے دین کی حفاظت بھی کر سکیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں بریلی سے سنبل نقوی بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جعفر جن سے منت مانگنا اور پھر منت آ جانے پر ان کے نام کی 11 محرم کو خاص مجلس کرانا کیا صحیح ہے؟ اہل بیت اطہار کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں منتیں مانگنا اور اللہ کی بارگاہ میں نظر و نیاز
کرنا اور معصومین کی بارگاہ میں بھی نظر و نیاز کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن معصومین کے علاوہ مثلاً یہ شہدائے کربلا، ان کی بڑی عظمت ہے، ہم ان کی بارگاہ میں بھی متوسل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے ذریعے سے نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ شخصیتیں کہ جو اہل بیت اطہار کی خدمت گزار رہیں اور اہل بیت اطہار نے جن پر بھروسہ کیا ہے، ان کی بارگاہ میں بھی نظر و نیاز ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے، اگر کوئی سیدانی غیر سید میں اہل سنت میں شادی کر لیتی ہے اور پھر وہ دوبارہ سے مجلس ماتم میں آنے جانے لگتی ہے تو یہ کیا صحیح ہے؟ کہاں تک صحیح؟ ان کے سوال کے دو رخ ہیں، ایک تو ایک سیدانی غیر سید سے شادی کر لے، پھر دوسرا اسی میں آگے کوما لگا کے انہوں نے کہا کہ اہل سنت سے شادی کرنے کے بعد میں پھر وہ مجلس و ماتم میں شریک ہو، تو کیا اس کو یہ کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک سیدانی کی شادی غیر سید کے ساتھ، یہ ہمارے علماء، ہمارے فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن وہ جو دوسرا آپ نے جیسا کہ کوما کے بعد جی وہ جو مرحلہ ہے، اس کے بارے میں بہت سارے علماء نے اجازت نہیں دی ہے، جی اس لیے کہ انسان کے دین اور انسان کے عقیدے پر اثرات مترتب ہوتے ہیں، اور اگر خود پر نہ بھی ہوں تو کم از کم اگلی نسل، اگلی جنریشن پر اس کے اثرات ضرور پڑتے ہیں۔ جی لہٰذا اپنے مسلک، اپنے مذہب میں انسان کو شادی کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص کسی غیر سے شادی کر لے، یعنی مثال کے طور پر غیر شیعہ سے شادی کر لے، تو اس کی شیعت باقی رہتی ہے، وہ مومن ہے اور مجلسوں میں شرکت کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب السلام علیکم، میں محمود آباد سے مظفر حسین رضوی بول رہا ہوں۔ کل جمعے کی نماز کے بعد میں نکل رہا تھا کہ ایک صاحب نے آ کے مجھ سے کہا کہ تسبیح زہرا جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، مطلب دائنے ہاتھ کی انگلی پہ پڑھ سکتے ہیں، بائیں کی طرف نہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ایک نئی بات کا اضافہ ہوا میری فہم میں کہ کسی صاحب نے ان سے کہا کہ جو تسبیح ہم انگلی کے پوروں پڑھتے ہیں دائنے ہاتھ کے علاوہ بائیں ہاتھ پہ نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے پڑھیں یا بائیں ہاتھ سے پڑھیں، دونوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی مولانا صاحب السلام علیکم، میں لکھنؤ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عقد معین کیا ہے؟ اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی۔ عقد معین کسے کہتے ہیں؟ اس میں کیا کیا ضروری ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب واضح کر دیں، بہت بہت شکریہ ہوگا آپ کا۔ السلام علیکم۔ عقد معین کیا ہماری بہن فرما رہی ہے؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری بہن کی نظر یہ قانونی اصطلاح پر پڑی ہے۔ جی یہ قانونی اصطلاح جہاں پر اسلامی حکومتیں ہیں، جی ان حکومتوں میں ایک عقد معین اور دوسرا اس کے مقابل عقد غیر معین استعمال کیا جاتا ہے، یہ قانونی اصطلاح ہے۔ جی مراد اس سے یہ ہے کہ وہ عقد کہ جن کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، جن کو ان قوانین کے چار چوب میں ہمیں انجام دینا ہے، اور اس میں کسی قسم کا اور کوئی اختیار نہیں ہوتا بڑھانے یا گھٹانے کا، جی یہ عقد معین کہلاتا ہے۔ جی جیسے مثال کے طور کے اوپر عقد بیع ہے، یعنی خرید و فروخت کے موقع پر جو عقد کیا جا رہا ہے، اس میں ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اضافہ کریں یا شرطوں کو گھٹا دیں یا کچھ شرطوں کو بڑھا دیں۔ لیکن عقد غیر معین اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ہم اپنی پسند کے مطابق قوانین کو مرتب کر سکتے ہیں، جیسے پارٹنرشپ ہے۔ جی پارٹنرشپ میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے مال کو تمہارے ساتھ شرکت کے لیے قرار دے رہے ہیں، ہم مثلا 10% کے اوپر آپس میں سمجھوتا کر رہے ہیں، فائدہ ہوگا تو 10% ہمارا ہوگا، نقصان ہوگا تو یہی 10% ہمارا بھی ہوگا۔ تو اس طرح کے جو معاہدے آپس میں ہوتے ہیں یہ عقد غیر معین ہوتے ہیں۔ شاید کوئی قانون کی کتاب اردو زبان میں ہماری بہن کے پاس ہے کہ اس میں یہ اصطلاح ان کو مل گئی۔ آغاز میں اور وضاحت فرما دیں کہ یہ غلط فہمی نہ ہو گئی کہ عقد کا معنی نکاح لے رہی ہوں۔ نہیں، یہ ذہن میں رہے کہ جی، عقد عربی کانٹریکٹ زبان میں کانٹریکٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول بہت خراب ہے۔ میری شوہر کی عادت ہے کہ وہ ہر بات پہ شدید بحث، جھگڑا اور مقابلے بازی یہ سب چلتا رہتا ہے۔
اور میں اس حالت سے ہمارے گھر کا ماحول کافی عرصے سے خراب ہے، اور اس حالت سے تنگ آ کے ہم دونوں کے دل ایک دوسرے سے اتنے بیزار ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں چاہتے، اور ہمارے گھر میں باقاعدہ قطعی تعلق رہتا ہے، یہ 10 دن 20 دن ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اگر 20 دن کے بعد بھی ہم ایک دن بھی بات کریں تو دن میں 3-4 دفعہ جھگڑے ہوتے. تو اور میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قطع رحم کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. تو برائے مہربانی مجھے اس کا حل کوئی بتا دے، میں کیا کر سکتی ہوں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے، جو ضرورت کے کام ہے وہ بھی کر دیتے ہیں، میں بھی کر دیتی ہوں، اس کے علاوہ ہم دوسروں کا ایک مطلب ہمارا دل دوسرے کے لیے بالکل بھی صاف نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ایسا کیا کرے جو قطع رحمی سے بھی بچے اور معمول کے مطابق گھر کا ماحول بھی چلتا رہے. یعنی ہم مسئلہ بھی جانتے ہیں، کوشچن بھی کر رہے ہیں، اس کا پتہ بھی ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے باوجود اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں چونکہ سوال پوچھا ہے خاتون نے، ہماری بہن نے، لہٰذا ہم ان سے یہ بات کہیں گے، ورنہ اگر یہ دونوں یعنی شوہر زوجہ دونوں سامنے ہوتے تو ہم دونوں سے یہی بات کہتے. جب انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ اختلاف ہو رہا ہے تو پھر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان چیزوں سے، ان باتوں سے اور ان کاموں سے خود کو دور رکھا جائے کہ جن کاموں سے اختلاف ہو سکتا ہے. جو اس بات کا خدشہ جن کاموں میں ہے کہ اختلاف ہو جائے گا ان سے خود کو دور رکھیں. مثلا اگر یہ بات پتہ ہے مثلا کہ صبح میں ناشتہ دیر سے ملے گا تو اختلاف ہوگا، ناشتہ وقت کے اوپر تیار کر دیں. جن چیزوں سے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے اس سے خود کو دور رکھیں، اور یہی ذمہ داری گھر کا ماحول ٹھیک کرنے کے لیے شوہر کی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری صرف خاتون کی ہے، شوہر کی بھی ہے. لیکن چونکہ سوال ہماری بہن نے پوچھا ہے لہٰذا ہم ان سے یہ بات تاکیداً کہیں گے کہ گھر کے ماحول کو اچھا اور مناسب بنانے کے لیے آپ اولاً تو قطع تعلق یا اپنی گفتگو کو بند نہ کیجیے، گفتگو ضرور جاری رکھیے، سامنے والے کے جذبات اور احساسات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں کہ جن سے اختلاف نہیں ہو، ہمارا گھر انشاءاللہ پھر سے ایک اچھا نمونے والا گھر بن جائے گا. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. یہ 10 محرم کے دن فاقہ رہنا مرتے بولتے ہیں نا، تو کچھ کھا سکتے ہیں؟ میں جواب دیجیے گی. اس میں کیا ہم جب فاقے سے رہتے ہیں صبح سے لے کے اور عصر عاشور تک تو اس کے درمیان میں کچھ کھا سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے، لیکن دیکھیں اس میں ہم کو یہ بات توجہ دینی ہے. فاقے کے معنی یہ ہے کہ ہم کچھ کھائے پیئیں گے نہیں، لیکن اگر دوا کھانی ہے تو دوا کھائیں گے. جی. کسی بچے کو مثلا پیاس لگی ہے تو اس بچے کو پانی دیں گے، مثلا اس کو کسی اور شے کی ضرورت ہے. وہ تمام چیزیں کہ جو ضرورت میں شامل ہیں ان سے احتیاط نہیں کرنا ہے. لیکن ہاں عام حالتوں میں ایک عام انسان جو نارمل کنڈیشن میں ہے وہ کوشش کرے کہ عصر تک اپنے کو بھوکا پیاسا رکھے تاکہ میدان کربلا کی بھوک اور پیاس کا کسی حد تک احساس پیدا ہو، اور پھر عصر کے بعد پھر اپنے اس فاقے کو توڑ کر پھر وہ اپنے اس عمل کو جو عبادتی عمل ہے اس کو انجام دے. شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب السلام علیکم. جاوید بھائی السلام علیکم. میرا نام امتیاز شفیع ہے اور میں کارگل لداخ جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ تھوڑا دور کافی نل یا جہاں پر وہ وضو کرتے ہیں تھوڑا سا ہٹ کر وہ مسح کرتے ہیں. تو وہ جوتا کھولتے ہیں، پھر وہ جراب اتارتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وضو اور کرنے کے بعد جو مسح ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تب تک ہاتھ کا جو پانی ہے وہ سوکھ جاتا ہے یا وہ مطلب وہاں سے پانی ہٹ جاتا ہے. تو وہ اس میں مسح کرنے میں کیسا ہے، کیا ہے، اس میں کوئی اشکال ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کے پانی کو تھوڑا سا چھو لو تو پھر وہ مسح کر لو. تو دیکھنے میں آئے تو بہت سے لوگ تو آگے جا کر مسح کرتے ہیں. تو اس میں کچھ یہ تھوڑا سا بتائیے برائے مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کو مختصر کر دوں کہ وضو کے بعد جو مسح جو کہ وضو کا جز ہے، اس میں اگر ہاتھ خشک ہو جائیں اور جوتے اور جرابے اتارنے میں ہاتھ خشک ہو جائیں تو کیا ہمارا وضو صحیح ہوگا؟ میں دونوں باتیں واضح کر دوں جو ہمارے برادر نے پوچھی ہیں. ایک بات یہ کہ کیا مسح کرنے کے لیے کچھ دور تک چل کے جائے اور پھر مسح کرے، تو یہ بات صحیح ہے. ہمارے مراجع نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ سر کا مسح اور پیر کا مسح کرنے کے لیے کچھ دور تک اگر چل کے بھی گئے ہیں
تو کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اتنی دور تک نہ چلا جائے کہ پھر اس کا ہاتھ خشک ہو جائے، جی بلکہ یہ ہاتھ کی تری باقی رہے. البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ گرمی کی وجہ سے شدت حرارت کی جب ہو تو ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب ہاتھ کا پانی خشک ہو جائے. اگر اس وجہ سے ہاتھ کا پانی یا تیز ہوائیں چل رہی ہوں جی تو اگر ہاتھ کا پانی اس بنا پہ خشک ہو گیا ہے تو مراجع کرام نے بالخصوص آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ پھر اپنی داڑھی کے پانی کو اپنے ہاتھ میں لگائے اور پھر اس کے ذریعے سے سر اور پیر کا مسح اختیار کرے. شکریہ آقا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں کشمیر سے ہوں، مظفر احمد خان جی. میرا سوال ہے کہ شہدائے کربلا کی شہادت کے بعد انہیں کتنے دنوں بعد دفنایا گیا اور کن شخصیات نے ان کو دفن کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہاں مستند جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ شہداء کربلا علیہ الصلوۃ والسلام عاشور کے دن جو شہید ہوئے باعجاز سید سجاد علیہ السلام تشریف لائے اور 13 محرم یا 12 محرم جو بھی آپ ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ دفن کیا گیا. تاریخ میں جو ذکر وارد ہوا ہے وہ 2 دن بعد کا ذکر وارد ہوا ہے جی کہ جس موقع کے اوپر یہ بنی اسد کے نوجوان جوان اور وہاں کی خواتین آئی تھیں دفن کرنے کے لیے ان شہدائے کربلا کو، اس موقع کے اوپر باعجاز ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے. یہ مقتل مرحوم مکرم میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اس موقع پر امام نے ان شہدائے کربلا کو دفن کیا تھا اور اس واقعے کی یاد بناتے ہوئے آج بھی جی یہ طوائریج کا قافلہ بھی آتا ہے اور 2 دن بعد یہ خواتین کا بھی قافلہ آتا ہے جو میدان کربلا میں ان شہداء کے دفن کی اس یادگار کو منعقد کرتا ہے جو آج تک دنیا میں رونما ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. آغا صاحب مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی، میری بہت بڑی عمر میں شادی ہوئی یعنی 40+ میں نے اپنی زندگی میں خود بھی دیندار تھی، لیکن جس بندے ظاہر کوئی پسند نہیں کرتا تھا، جب بھی پسند نہیں کرتا تھا مطلب کوئی ایسا رشتہ نہیں آتا تھا مومن. مجھے احتیاط تھی شادی کی، میں نے شادی کی ایک بندے سے، وہ سنی ہے، لیکن اس نے مجھے کبھی یہ نہیں بولا کہ ہماری شادی نکاح میں ہے نا، ہمارے نکاح شیعہ سنی کے نہیں ہو سکتے کہ وہ دیوبندی مسلک سے تھا. لیکن بہرحال میں نے بھی کسی عالم سے یہ سارا مسئلہ پوچھا تھا تو اس نے بولا اگر تم نکاح اپنے حساب سے کر لو گی تو تمہارا نکاح صحیح ہو جائے گا، تمہاری ریلیشن وہ ہو گیا اور ہماری ایک بیٹی پیدا ہو گئی. اب میری بیٹی پیدا ہو گئی، مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کی ان لوگوں میں آنے کے، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ ریجڈ آنے کے بعد بہت ساری چیزیں کھلی. ہاں وہ ہمارے ائمہ وغیرہ کو، ہمارے ائمہ کو گالیاں نہیں دیتے یا ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں مانتے جس طریقے سے ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ائمہ کو گالی نہیں دیتے. میں نے زندگی کو چپ کر کے اپنے اس کے ساتھ گزاری کہ میری بیٹی کو میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے تھے. اسی طرح میری بیٹی بالغ ہو گئی، آج میری بیٹی 15 سال کی ہے، لیکن الحمدللہ میری بیٹی جب بالغ ہو گئی اس کے بعد اس کو شیعوں کا وہ پتہ چلا تو بولی ماں میں تو شیعہ ہوں، مجھے تو سنی نہیں ہے، میں تو سنی نہیں ہوں. میں پھر بھی اس کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ ہم تقیّ میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا کہ میری بیٹی اس طرف مڑ گئی ہے تو ایک اور مسئلہ چل رہا تھا. لیکن وہ خود اپنے اندر بھی، ہم ہسبینڈ وائف کی تو کوئی ریلیشن کافی 7-8 سال سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ میں شیعہ ہی ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو یہ نہیں پتا میری بیٹی شیعہ ہے. میں ہے نا پھر ابھی آخری میں تو ماں بہن کی گالیوں تک بات اس نے پہنچا دی کہ اب میرا وہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا، اور میری بیٹی بھی شیعوں کی چیزیں میں اس کو سکھا نہیں سکتی تھی. میں نے اس کو صرف وہ عقائد پہ رکھا تھا، عقائد پہ رکھا. اب میں اپنی ماں کے گھر آ گئی اور وہ مجھے بولتا تھا اگر تم شیعہ ہو تو پھر میرا تیرا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ گیا. اب جب میں نکل آئی اپنی ماں کے گھر واپس بہت سوچ سمجھ کے کہ بھئی اب مشکل ہو جائے گا اب آگے بھی، تو میں آ گئی تو وہ بولتا ہے کہ ہے نا نہیں، مجھے اب پتہ چلا کہ فتویٰ کہ ہے نا نہیں ہم ہے نا ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے درمیان اب دوبارہ جانا، وہ انسسٹ تو کر رہا ہے میں چلی جاؤں، لیکن میری بیٹی کی تربیت کیا اب میں اس ماحول میں جا کے تو نہیں کر پاؤں گی.
اب تو اس کا وہ ٹائم ہے، وہ اس کو وہاں کی مذہب کی، کیونکہ وہ بڑی ہو گئی ہے تو وہ اس کو اپنی قرآن کی تفسیر، اور یہ تو بالکل کوڑا کاغذ ہے. میں یہ نہیں چاہتی کہ اب یہ اس کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلط حدیث یا کوئی بھی غلط پرابلمز آ جائیں. اور اب چونکہ وہ خود بھی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے بھی اپنے امام پہ، میں اپنے باپ سے ہے نا بات کروں گی واٹس ایپ وغیرہ پہ، مطلب جس طریقے سے بھی فون پر میں ان ٹچ رہوں گی، لیکن بولی اب ہمیں اس ماحول میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ بہت کنزرویٹو ماحول ہے، اور اگر میں اب نکل آئی ہوں تو اس کے بعد سے تو وہ اور سخت تھوڑا بہت کر دے گا، اور اس کو اس کی طرف، اور اب وہ ہے نہیں. میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور میں اپنا فیصلہ صحیح ہے کہ میں ہے نا اب میری بیٹی کو پہلے میں بچانے کے لیے اس کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اب وہ جائیں گے تو اور مسئلہ پیدا کر دے گا. تو آپ پلیز مجھے ہیلپ دیں کہ مجھے کیا ایک آئیڈیا دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو میں 3 باتوں کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں اپنی بہن کو، لیکن اس سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ اسلام نے تمام مسلکوں کا احترام کرنے اور ان کے بنائے ہوئے قانون کی بھی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا اس گفتگو میں جیسا کہ ہماری بہن نے یہ بات کہی کہ انہوں نے ایک اپنے مسلک کے علاوہ دوسرے مسلک سے شادی کی، اور اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اس بیٹی کے عقائد کو کیسے بچایا جائے، تو 3 باتوں کی طرف میں متوجہ کرانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ صحیح عقیدہ دینا بچوں کو اور اس کی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری ہے اس کی کہ جس کے پاس صحیح عقیدہ ہے. تو اب اس بچی کو ان عقائد سے محفوظ رکھنا ہے کہ جن عقائد سے یہ پتا چل رہا ہو کہ یہ بچی اپنے دین اور شریعت سے دور ہو جائے گی، پہلی بات. دوسری ذمہ داری، اگر ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس گھر میں جانے کے بعد ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوگی اور جو شوہر زوجہ کے حقوق کی رعایت ہے ان کی پابندی نہیں ہوگی، تو پھر انہیں اپنے حساب سے جدا رہ کر ہونے اور اپنے حساب سے طلاق لینے کی اجازت تمام مسلکوں میں دی گئی ہے. تیسری بات جو بڑی اہم ہے جس پر ہماری بہن کو توجہ دینی ہے، شوہر نے یہ بات کہی تھی کہ اگر شیعہ مذہب پر تم رہو گی تو پھر میرا طلاق باقی میرا نکاح باقی نہیں رہے گا. اس بات پر ہماری بہن کو توجہ دینی ہے، انہوں نے طلاق لفظ استعمال نہیں کیا تھا. تو اگر انہوں نے طلاق لفظ استعمال نہیں کیا ہے یعنی اس کے معنی ہے کہ ابھی ان کی زوجیت باقی ہے. اور اگر وہ شوہر ہیں اور یہ ان کی زوجہ ہیں تو پھر یہ شوہر زوجہ کے وہ جو حقوق اگرچہ دور ہیں لیکن اس کے باوجود زوجیت کے باقی ہونے کی بنا پر یہ کسی اور مرد کے بارے میں شادی کے لیے نہیں سوچ سکتی ہیں. تو پہلی بات کہ ان کو اپنے بچے کے عقائد کو صحیح طور پہ دینا بھی ہے، سنبھالنا بھی ہے. دوسری بات، اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو ان کو طلاق کا مطالبہ کرنے اور طلاق لینے کا حق ہے. تیسری بات، شوہر نے چونکہ ابھی طلاق نہیں دیا ہے لہٰذا زوجیت باقی ہے. ایک بات اور میں اس بچی کے لیے کہوں گا کہ شوہر زوجہ میں اختلافات ہو جائیں، اس کے باوجود بیٹی اور باپ کا رشتہ نہیں ختم ہوتا. بیٹا اور باپ کا رشتہ نہیں ختم ہوتا. لہٰذا اس بچی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والد سے اپنے تعلقات کو بحال رکھیں، لیکن اس حد تک کہ یہ تعلقات عقائد پہ اثر انداز نہ ہو، کہ عقائد نہ خراب ہونے پائیں. تعلقات سلام کے ذریعے سے بھی برقرار رہ سکتے ہیں، بہت ساری گفتگو جو آپس میں ہو خیریت کے عنوان سے اس کے ذریعے سے بھی، لیکن تعلقات کو بحال رکھنا یہ ذمہ داریوں پہ یقیناً عمل پیرا ہوں. پروردگار عالم ان کی مشکل کو آسان کرے اور مستقبل میں اس بچی کے لیے بھی پروردگار عالم ایک بہتر راستہ کہ جس کے ذریعے سے بچی بھی نجات کی طرف اور کامیابی کی طرف جائے، پروردگار وہ راستہ عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، آب زمزم کا پانی کھڑک کر پینے کی کوئی روایت ہے کیا؟ اس کا جواب دیجیے. شکریہ، خدا حافظ. آب زمزم کا پانی، آب یعنی پانی ہے، آب زمزم پینے کی کوئی طریقہ ہے؟ آب زمزم کو آپ نارمل جب اپنے وطن میں یہاں کہیں بھی پی رہے ہوں اس کے لیے کوئی خاص قانون یا شرط نہیں ہے. بیٹھ کر بھی رات میں پی رہے ہیں تو بیٹھ کر پئیں، دوپہر میں پی رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں. لیکن جس موقع پر آپ چونکہ مستحب ہے لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں،
لیکن جس موقع پر مستحب ہے کہ انسان خانہ کعبہ میں طواف مکمل کرے، نماز طواف مقام ابراہیم کے پاس آ کر پڑھے، اس کے بعد یہ مستحب ہے کہ جائے اور جا کر آب زمزم کو پیے۔ وہاں پر بعض روایتوں میں کھڑے ہونے کا ذکر ہے، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی پینا ہے، اگر بیٹھ کر پینے کا موقع مل جائے تو بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام مجاہد حسین حیدری ہے، میں رائے پور چھتیس گڑھ مومن پارہ سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال یہ تھا کہ حج کب واجب ہوا؟ حج کس سنہ ہجری میں واجب قرار دیا گیا؟ حج کس ہجری سن میں واجب قرار دیا گیا؟ بھائی کا سوال۔ سن 3 ہجری قمری میں حج کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ آیت شریفہ سن 3 ہجری قمری میں اس کے نازل ہونے کا ذکر ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس حج کو اس امت پر سن 8 ہجری قمری میں واجب کیا ہے، اور ذمہ داری یہ دی کہ 9 ہجری قمری سے حج انجام دیا جائے، چونکہ حج مخصوص مہینے میں ہے، ذی الحج کے مہینے میں، لیکن 9 ذی الحج جس موقع پر آئی ہے اس سال پیغمبر اسلام نے یہ عمرہ بجا انجام دیا، چونکہ حج تک وہ حالات نہیں پیدا ہو پائے تھے کہ حج انجام دیا جائے۔ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم حج کے آنے کے بعد ایک بار یہ حج انجام دیا ہے کہ جس کو حجت الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ وہی حج ہے کہ جس حج سے واپسی کے بعد رسالت مآب نے اپنے جانشین اور اپنے نائب سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان فرمایا تھا، اور یہ جملہ فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ مولانا صاحب جاوید صاحب السلام علیکم، میں کانپور سے بول رہا ہوں، جانے علم، اور میری بیوی کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے، وہی فاطمہ اس کا نام ہے، تو لہٰذا اس کے لیے مجھ کو کچھ ان کا بتائیے، کوئی دعا جو ان کا نماز کی طرف دل لگے، اور سب ماتم ملک کرتی بس نماز کی طرف دل نہیں لگتا ہے۔ اور مولانا صاحب اور جاوید صاحب السلام علیکم، بس صحیح ہے میرا سوال کا جواب انشاءاللہ۔ میں کانپور سے بول رہا ہوں، سر سوال کے جواب دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، میں کانپور سے بول رہا ہوں، خدا حافظ۔ یقیناً اگر ماتم مجلس نظر نیاز ہے تو یقیناً وہ شخص نماز کی طرف ضرور، اگر نماز خدا نخواستہ نہیں پڑھتا ہوگا، ضرور پلٹے گا۔ یہ کچھ دعا چاہتے ہیں کہ وہ نماز کی طرف۔ ہمارے بھائی نے جو یہ بات کہی کہ نماز میں ان کے گھر میں کسی خاتون کا دل نہیں لگتا، تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو اس خاتون کی غذا پر توجہ دینی چاہیے۔ غذا کا اپنا ایک دخل ہے، اور روایتوں میں اس کا ذکر خاص طور پر وارد ہوا ہے کہ نمازوں سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ نجس غذا دہن تک پہنچ رہی ہے۔ دوسرے، گھر کے ماحول کو کوشش کریں کہ گناہوں سے اور برائیوں سے حتیٰ مکروہات سے محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ گھر کا ماحول اگر مکروہات سے محفوظ رہے گا، اور یقیناً رہے گا، جس گھر میں عزاداری ہوتی ہے یقیناً وہ گھر مکروہات سے دور رہے گا، تو انشاءاللہ ماحول پیدا ہوگا، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ تیسری چیز، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ مکمل علی العظیم کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تلاوت کریں، انشاءاللہ شیطان بھاگے گا، رحمان کے بندے آئیں گے، فرشتے آئیں گے، اور نماز کا بھی گھر میں ایک ماحول پیدا ہو۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔